رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اینڈ 123 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ یا بنی اسرائیل میں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف مدار کھینچیں گے یا کو، نون کے ساتھ یا ساکن اور مد دونوں آ رہے ہیں، 3 سے 4 الف مدار نون کھینچا جائے گا یہاں پر۔ اسرائیل میں را کو 5 الف مدار کھینچیں گے، حمزہ کے ساتھ یا ساکن آ رہا ہے، ایک الف مدار کھینچیں گے یہاں پر۔ نعمتی التی میں لام کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تا کے ساتھ یا ساکن اور مد ہے، 3 سے 4 الف مدار کھینچیں گے۔ انعامتا میں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ علیکم وانی نون کے اوپر مشدد ہے اور ساتھ یا ساکن بھی ہے، غنہ بھی کریں گے اور ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ فضلتکم ضاد کے اوپر مشدد ہے، فا کو ضاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ علی العالمین عین کی آواز دونوں جگہ واضح ہونی چاہیے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور میم کے ساتھ یا ساکن ہے، دونوں کے ایک الف مدار کھینچیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتیا میری نعمت کو، التی وہ جو، انعامتا انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اذکروا یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرنا شکر گزاری کا پہلا قدم ہے۔ نعمتی میری نعمت کو، نعمت میں دین، نبیوں کی رہنمائی، رزق، آزادی، سلامتی سب شامل ہے۔ التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، نعمتیں صرف مال نہیں بلکہ ہدایت بھی ہیں۔ وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، یعنی تمہیں برتری دی، انبیاء دیے، کتاب دی اور حکومت دی، علی العالمین سب جہانوں پر، اپنے وقت کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کی نعمت یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی عزت اور مقام کی قدر نہ کرو گے تو چھن جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے قرآن پاک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے والے دیے اور ہدایت کی نعمت سے نوازا، کیا ہم انہیں یاد کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں؟ اب آیت نمبر 123 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ واتقوا تا کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر واو کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یوم لا تجزی میم کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ کا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ تجزی نفس یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے 2 پیش کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، تو یہاں اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ عن نفس میں نون ساکن کے بعد دوسری نون مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ عن نفس شیئا، اچھا سین کے نیچے جو زیر آ رہے ہیں ان کو ساتھ آ رہی ہے شین، یہاں پر اخفا مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، اخفا کے 15 حروف میں سے شین آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں، اس کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لا يقبل منها لام کے ساتھ الف، ایک الف میں دار کھینچیں گے لام کو، منہا میں نون ساکن کے بعد اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے، ہاں آ رہی ہے، اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ عدل ولا لام کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ کا، غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ تنفعها نون ساکن کے بعد اخفا مال غنہ کی 15 حروف میں سے فا آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شفاعت تا کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ ولا هم ينصرون یہاں پر نون ساکن کے بعد صاد آ رہی ہے، اخفا مال غنہ کی 15 حروف میں سے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اب اس کا ترجمہ کریں گے. وتقو اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفس کوئی نفس عن نفس کسی نفس کے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبل قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ ولا اور نہ تنفعها نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش ولا اور نہ ہم وہ یونصرون مدد کیے جائیں گے. اس کی تفسیر کریں گے. ان دونوں آیتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی ہے. مسلسل پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا گیا. آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا ہے اور متنبہ کیا گیا ہے کہ پہلے بیان کی ہوئی بدکرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے. اب امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی. ان آیات اور پچھلی تمام آیات کا مقصد اہل کتاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے. تو پیاری صالحات اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وتقو اور بچو ڈرو تقوی اختیار کرو انجام سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے. یومن ایک دن قیامت کا دن یعنی لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی رشتے ناطے دوستیاں سب بیکار ہو جائیں گی. ولا يقبل منها عدل نہ اسے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا رشوت سفارش فدیہ کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں پر. ولا تنفعها شفاعت سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا یقین ہم دنیا میں رشتہ داروں دوستوں پر انحصار کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا جب ماں باپ بیوی بیٹا کوئی بھی کسی کام نہیں آئے گا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی ماں باپ بیوی بچوں سے بھاگے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شفاعت بچا لے گی لیکن شفاعت بھی انہی کو ملے گی جو ایمان والے ہوں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہوں. ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے. کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے. فدیہ نہیں چلے گا. ہم دنیا میں پیسے سے کام نکلوا لیتے ہیں وہاں نہ مال چلے گا نہ رتبہ. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر کافر پوری زمین کا مال فدیہ میں دے دے پھر بھی قبول نہ ہوگا. تو پیاری صالحات نعمتوں کی یاد دہانی اللہ کی دی نعمتوں کو یاد رکھیں. فضیلت کا سبب ہدایت ہے کتاب ہے نبیوں کی رہنمائی ہے. قیامت کی تنبیہ ایک دن آئے گا جب نہ کوئی بچا سکے گا نہ سفارش چلے گی. شکر گزاری کرنی ہے ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے عمل کرنا ہے قیامت کی تیاری کرنی ہے دل میں تقوی پیدا کرنا ہے روزانہ نعمتیں خود سے گن کر شکر ادا کرنا ہے قیامت کے دن کو یاد رکھ کر زندگی گزارنی ہے کہ حساب ہونا ہے. دین کو پہچاننا ہے سچا عمل کرنا ہے. صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں